اکٹھا ہوتا تھا، مگر بعد میں ہماری بدقسمتی کا آغاز ہوا، اور افسوس یہ ہے کہ وہ ظلم جو ہے اس کو اب تک نہیں لوگ سمجھ سکے۔ یہ شخصیات میں الجھ گئے، بات نہیں سمجھ سکے کہ کیسا خطرناک موڑ امت مڑ گئی جس کی وجہ سے وہ سارا کیا کرایا برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے دین دیا تھا، مذہب نہیں دیا تھا۔ یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ مذہب بہت بڑی گالی ہے۔ مذہب کا نام نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں۔ مذہب ہے ریلیجن اور دھرم، کہ عبادت خانوں میں جا کر اللہ کو یاد کرو، بھگوان کو سجدے کرو، کاروبار جیسے جی چاہے کرو۔ جیسے بڑے کاروباری لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ میرا فرض ہے، یہ میرا کاروبار ہے۔ یہ دین و دنیا کو الگ کر لینا یہ مذہب ہے، دین و دنیا کی جدائی ہوئی۔ دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیر۔ یہ جو رو رہا ہے لوگ کہ مسلمان یہاں تک کیوں گر گئے، اس کا ایک ہی سبب ہے اور کوئی سبب نہیں۔ باقی سب اس سے پیدا ہوئے ہیں کہ نمازیں چھوٹ گئیں، زکوٰۃ دینے سے لوگ رک گئے، کرپشن ہو گئی، یہ سارے پھاڑ ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ ملوکیت، کہ حکمران ایسے بن گئے جو نماز روزہ کرتے رہے، کفر کا اعلان نہیں انہوں نے کیا، مگر دین کو انہوں نے حکومت کی حد تک بے دخل کر دیا کہ یہ ہماری مرضی کی بات ہوگی، جو چیز چاہیں گے مانیں گے۔ حکومت میں دین کا کوئی دخل نہیں۔ رسول اللہ نے دین دیا تھا، قرآن دیکھ لیں، حدیث دیکھ، مذہب کہیں آیا ہی نہیں۔ مذہب تو ظلم ہے کہ لوگ زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کر دیں کہ ادھر اللہ کی بات کریں اور ادھر اپنی مرضی کرتے رہیں۔ دین ہے کہ کسی جگہ بھی تم ہو اللہ کے احکام کی اطاعت۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے اعلان فرما دیا تھا کہ یغیر سنتی اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ۔ یہ میرے اور آپ کی باتیں کرنے کی نہیں، نہ ان باتوں پر رونے کی بات ہے کہ حضرت معاویہ کا ذکر ہے فلاں کا۔ حقیقت کو سمجھنے کی بات ہے کہ دین ہم گم کر بیٹھے، مذہب رہ گیا ہمارے پاس، روبی سے اٹھتا جا رہا۔ حکمران اب ہمیں کارنر کر رہے ہیں۔ کل اگر آپ نے اخبارات دیکھیں اور عرفان صدیقی کا کالم پڑھا تو اب اس کے بعد تو قیامت آنے میں کوئی کمی نہیں رہے گی کہ وہ ادارہ جو جنرل ضیاء الحق مرحوم نے اس لیے بنایا تھا اور پوری دنیا سے علماء ہیں وہاں جمع کیے کہ بچوں اور بچیوں کو دین سکھایا جائے، اسلامی یونیورسٹی، اس میں اب ایک عورت کو یورپ سے درآمد کیا ہے جو برائے نام مسلمان ہے، مگر اس نے تنظیم بنائی ہوئی ہم جنسی کی کہ مرد مرد سے کرے، عورت عورت سے کرے، باقاعدہ تنظیم ہے، لٹریچر، اور آتے ہی اس نے بچے بچیوں کو یہی سبق دینا شروع کر دیا۔ عرفان صدیقی غریب نے کل اس پر کالم رکھا کہ بچیاں مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہ سیکھنے کے لیے ماں باپ نے ہمیں بھیجا۔ اخیر ہو یہ سارا فساد اس لیے ہے کہ حکومت اسلام سے آزاد ہو۔ کافر نہیں ہوئے یہ، نہ انہوں نے کلمہ چھوڑا نہ چھوڑنا ہی ہے، حج کریں گے عمرے کریں گے، یہ ہوتا رہا اس وقت بھی، اب بھی لوگ کہتے ہیں یزید امیر الحج ہوتا تھا۔ بس ظالموں بات سمجھو ملوکیت کی کہ دین نہ رہا، مذہب بن گیا، اور یہ اتنی بڑی خرابی ہے۔ اسی کے نتیجہ میں ملائیت پیدا ہوئی، اسی کے نتیجہ میں پیر پیدا ہوئے، اسی کے نتیجہ میں جاگیردار سرمایہ دار جتنے بے ایمان پیدا ہوئے۔ جب دین سے یہ شعبہ آزاد ہو گیا کہ دنیا الگ ہے دین الگ، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا کہ ہوں بشیری آئینہ دار نذیر۔ یہی تو معجزہ تھا نبیوں میں کا کہ وہی شخص دنیا کو دین پڑھا رہا تھا تبلیغ کا بڑا مبلغ، اور وہی نذیر ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی کہ اگر نہیں دین پر عمل کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ اقتدار اور دین جب اکٹھے تھے، وہ تھا وہ نظام جو اللہ کے رسول نے دیا تھا، اس کو کہتے ہیں دین۔ جب حکومت الگ ہو گئی، یہ دین جو تھا اس کا مذہب بن کر گزارا کرو، مسجدوں اور مدرسوں میں رہو۔ اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمال الدین افغانی کی زبان سے انہوں نے سمجھایا کہ وہ روسیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، اسلام کو دیکھو، اسلام اور ہے، مسلمانوں کا عمل اور ہے۔ یہ شروع سے انہوں نے کہا یہ تباہی ہو گئی ہے، خود پلس میں کیسر و کسرا شکست۔ اس مسلمان نے ہی پہلے کیسر اور کسرا کا جو طلسم تھا اس کو توڑا، تخت توڑ دیے کہ دنیا میں کوئی کیسر نہیں ہوگا، کوئی کسرا نہیں ہوگا، سب خدا کے غلام ہیں، اللہ کی بندگی کرو۔ خود سرے تخت ملوکیت نشست، مگر خود ہی پھر اسی تخت ملوکیت پر آپ بیٹھ گیا، خود کیسر و کسرا بن گیا، تباہی کر دی دین کی۔ حسین ان کو کیا سمجھ آیا جب صدیاں ہو گئی یہی مذہب پڑھ رہے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ، ہمیں کون روکتا؟ یہ انگریز نے روکا تھا، سکھ روکیں گے؟ کیا ضرورت ہے انہیں؟ اسلام کو حکومت میں نہیں آنے دے گی کہ وہ بازاروں میں ہو، عدالتوں میں، ہر جگہ دین راج کرے، یہ نہیں قبول کریں گے۔ تو کہتے ہیں اس نے خود مسلمان نے کیسر و کسرا کا طلسم توڑا اور پھر اسی تخت پر بیٹھ گیا۔
اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے، اور وہ امیر معاویہ جنہوں نے اس سنت کو بدل دیا۔ یزید کو نہ روئیں آپ، جس دن یہ تخت پر بیٹھے اس دن سے بدقسمتی سے دور شروع